خواہش پوری کرنے والا بزرگ اور ہے، اور خواہش سے نجات دلانے والا اور۔ اتنا پھیل لو کہ سمٹنا مشکل نہ ہو، اتنا حاصل کرو کہ چھوڑتے وقت تکلیف نہ ہو۔ پہاڑ کی چوٹی تک جانے کے لیے کتنے ہی راستے ہو سکتے ہیں، لیکن سفر کرنے والے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے انسان اس وقت مایوس ہوتا ہے جب وہ اپنے مستقبل سے مایوس ہو۔ اللہ سے وہ چیز نہ مانگیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت دقت نہ ہو۔ اللہ سے مانگی ہوئی نعمت اللہ کے لیے وقف ہی رہنے دیں، چاہے وہ زندگی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ شخص پورا مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے رزق کو سبب سے متعلق سمجھتا ہو۔ اس شخص کا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا جس کو زندگی کے عنقریب ختم ہو جانے کا یقین نہ ہو۔ زندگی کی کامیابی کا فیصلہ زندگی کے اختتام پر ہی ہو سکتا ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک دشمن وہ انسان ہے جو مسافر سے ذوق سفر چھین لے۔ غریبوں میں دولت تقسیم کر دینا نیکی ہے، امیروں سے دولت چھین لینا گناہ۔ ایک انداز سے دیکھا جائے تو گناہ ایک بیماری ہے، دوسرے انداز سے دیکھیں تو بیماری ایک گناہ ہے۔ سورج دور ہے لیکن دھوپ قریب۔ اگر چھت گرنے لگے تو بھاگ جاؤ اور آسمان گرنے لگے تو ٹھہر جاؤ۔ اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ بہترین کلام وہی ہے جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں۔ عروج اس وقت کو کہتے ہیں جس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے۔ بچہ بیمار ہو تو ماں کو دعا مانگنے کا سلیقہ خود بخود ہی آ جاتا ہے۔ ہم لوگ فرعون کی زندگی چاہتے ہیں اور موسیٰ کی عاقبت۔ قرب جمال انسان کا حال اور خیال بدل کے رکھ دیتا ہے۔ وہ شخص اللہ کو نہیں مانتا جو اللہ کا حکم نہیں مانتا۔ توبہ منظور ہو جائے تو وہ گناہ دوبارہ کبھی سرزد نہیں ہو سکتا۔ لطیف روحیں مجلس میں لطافت پیدا کرتی ہیں اور کثیف کثافت۔ اگر آرزو ہی غلط ہو تو حسرت آرزو تکمیل آرزو سے بہت بہتر ہے۔ حرام مال اکٹھا کرنے والا اگر بخیل بھی ہے تو اس پر دوہرا عذاب ہے۔ کسی کے احسان کو اپنا حق نہ سمجھ لینا۔ توبہ کے بعد گناہ کی یاد بھی گناہ ہے۔ طالب علم ملک کے وارث ہوتے ہیں۔ کشتی ڈوبنے لگے تو اس میں سوار لوگوں کو خود ہی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ حیات فی نفس ہی مقصد حیات نہیں، مقصد حیات تو حیات جاوداں ہے۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ دوسروں کی خامی آپ کی خوبی نہیں بن سکتی۔ تسلیم کے بعد امر کا منکر شیطان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر کسی اور بات کو فوقیت دینا ایسے ہے جیسے شرک۔ انسان جتنی محنت خامی چھپانے میں صرف کرتا ہے اتنی محنت میں خامی دور کی جا سکتی ہے۔ موت سے زیادہ خوفناک شے موت کا ڈر ہے۔ معاف کر دینے والے کے سامنے گناہ کی کیا اہمیت، خطا کے سامنے خطا کا کیا ذکر۔ بے اعتدالی کی اس سے بڑی کیا سزا ہو سکتی ہے، انسان کو خوراک کی بجائے دوا کھانا پڑے۔ تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے۔ جس طرح وصال اور فراق دونوں محبوب کی عطا ہیں، اسی طرح دن اور رات دونوں ہی سورج کے روپ ہیں۔ انسان کا ذوق سفر اس کا آدھا رہنما ہے، یا یوں کہ ذوق سفر نہ ہو تو کوئی رہنما نہیں۔ آسمانوں پر نگاہ ضرور رکھو لیکن یہ نہ بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ دو انسانوں کے مابین ایسے الفاظ جو سننے والا سمجھے کہ سچ ہے اور کہنے والا جانتا ہو کہ جھوٹ ہے خوشامد کہلاتے ہیں۔
جس پر اللہ کا رحم ہوتا ہے اسے وہ اپنے در کا سائل بنا دیتا ہے، جو اللہ کے رحم سے محروم ہو وہ دنیا والوں کے دروازوں پر دست سوال دراز کرتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو زندگی اور زندگی کی ہر دوسری محبت سے افضل جاننا چاہیے۔ سب سے پیارا انسان وہ ہوتا ہے جس کو پہلی ہی بار دیکھنے سے دل یہ کہے میں نے اسے پہلی بار سے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے۔ زندگی خدا سے ملی ہے، خدا کے لیے استعمال کریں۔ دولت خدا سے ملی ہے، خدا کی راہ میں استعمال کریں۔ ہم روپیہ اس لیے کماتے ہیں کہ زندگی گزار سکیں، اور زندگی اس لیے گزارتے ہیں کہ پیسہ کما سکیں۔ نعمت کا شکر یہ ہے کہ اسے ان کی خدمت میں صرف کیا جائے جن کے پاس وہ نعمت نہیں۔ درود پڑھنے والے شخص پر درود پڑھنے کے دوران اگر رکت طاری ہو جائے تو سمجھو کہ جواب آ گیا۔ اگر سکون چاہتے ہو تو دوسروں کا سکون برباد نہ کرو۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو۔ اللہ کا احسان چاہتے ہو تو لوگوں پر احسان کرو۔ نجات چاہتے ہو تو سب کی نجات مانگو۔ گناہ کسی بدی کے ہو جانے کا نام ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان ان ارادوں کے پورا نہ ہونے کا بھی شکر ادا کرتا ہے جو غلط تھے۔ وہ انسان جھوٹا ہے جو حق گوئی کے موقع پر خاموش رہے یا ایسی بات کہے جس سے ابہام پیدا ہو۔ آسمان کے کروڑوں ستاروں کو بیک وقت دیکھنے والی آنکھ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ یہی زندگی دنیاوی ہے، یہی دینی اور یہی روحانی۔ ہمارا خیال بدل جائے تو ہماری زندگی کا نام ہی بدل جاتا ہے۔ زندگی میں ہمارے نام اور لباس مختلف ہوتے ہیں، امیر غریب، چھوٹا بڑا، افسر ماتحت، ڈاکٹر انجینئر، استاد شاگرد وغیرہ، لیکن مرنے کے بعد ہم سب کا صرف ایک ہی نام رہ جاتا ہے، میت۔ انسان اپنی ملکیت کی ملکیت بن کر رہ گیا ہے۔ انسان اپنے آپ کو محفوظ کرتے کرتے غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ خطرہ انسان کے اپنے اندر ہے، سانس اندر سے اکھڑتی ہے۔ شکر کرو نعمت محفوظ ہو جائے گی، دسترخوان کشادہ کر دو رزق بڑھ جائے گا، سجدہ کرو تقرب ملے گا، عزت کرو عزت ملے گی، صدقہ دو بلا ٹل جائے گی، توبہ کرو گناہ معاف ہو جائے گا۔ اللہ کو راضی کرنے سے پہلے یہ ضرور تحقیق کر لیں کہ وہ ناراض ہے بھی کہ نہیں۔ اس کے ناراض ہونے کی اطلاع دینے والے کو ضرور راضی کرو۔ نیکی کا نام لینا بھی نیکی ہے، نیک بات سننا بھی نیکی ہے، نیک مقام دیکھنا بھی نیکی ہے، نیک انسان سے ملنا بھی نیکی ہے، نیک لوگوں کا تذکرہ بھی نیکی ہے، نیک خیال بھی نیکی ہے، نیک علم بھی نیکی ہے، نیک عمل تو خیر ہے ہی نیکی۔ جس خطرے کا وقت سے پہلے احساس ہو جائے سمجھو کہ وہ ٹل سکتا ہے، اس کے روکنے کے لیے دعا کا ہتھیار ہے۔ جب نبی کی وراثت موروثی نہیں تو اولیاء کی وراثت کس طرح موروثی ہو گئی؟ گدی نشینی کا تصور غور طلب ہے۔ جس آدمی کے پاس دین کی راہ پر چلنے کے لیے نہ وقت ہے نہ مزاج، وہ اپنی ناکامی کے بارے میں اور کیا کہہ سکتا ہے؟ ہمارا بدترین دشمن وہ ہے جو دوست بن کر زندگی میں داخل ہو، اور ہمارا بدترین دوست وہ ہے جو دشمن بن کر جدا ہو۔ جو انسان حال پر مطمئن نہیں وہ مستقبل پر بھی مطمئن نہ ہوگا۔ اطمینان حالات کا نام نہیں، یہ روح کی ایک حالت کا نام ہے۔ مطمئن آدمی نہ شکایت کرتا ہے نہ تقاضا۔